अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं लेकर हाज़िर हूँ वली दक्नी की मशहूर गज़ल याद करना हर घड़ी उस यार का। इसका तशरीह और इनका एक गज़ल है उसका भी तशरीह, यानी दो गज़ल हमारे निसाब में शामिल है। हमारा निसाब जो है CC5 MA उर्दू सेकेंड सेमेस्टर का गज़ल का पोर्सन है CC5 में, और इसके अंदर वली दक्नी के दो गज़ल दिए गए हैं। पहला है याद करना हर घड़ी उस यार का, और दूसरा गज़ल है मुफलिसी सब बहार खोती है। तो चले सब दोनों का हम तशरीह करेंगे। आइए, पहला जो गज़ल है वो है याद करना हर घड़ी उस यार का। इस गज़ल का तशरीह करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए गज़ल की ओर चलते हैं। याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। इस शेर में शायर अपने महबूब की मुसलसल याद को अपने बीमार दिल का वजीफ़ा करार देते हैं। हर घड़ी से मुराद हर लम्हा, और यार से मुराद महबूब, खा वो मिजाजी हो या हकीकी। शायर का दिल इश्क की बीमारी में मुब्तला है, और इस बीमारी का इलाज या वजीफ़ा सिर्फ़ अपने महबूब की याद है। जिस तरह कोई शख्स अपने रोज़मर्रा के इबादत और वज़ाइफ का पाबंद होता है, इसी तरह शायर के दिल का वजीफ़ा हर वक्त अपने महबूब को याद करना है। ये शेर इश्क की गहराई, या कह सकते हैं कि यह शेर इश्क की गहरी कैफियत और महबूब की दायमी याद की अहमियत को उजागर करता है। दूसरा शेर है कि आरज़ुए चश्मे कौसर नहीं, तिश्ना लब हूँ शरबते दीदार का। इस शेर में शायर अपनी बेलोस मोहब्बत और सिर्फ़ अपने महबूब की दीद की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। चश्मे कौसर जन्नत में एक पाकीज़ा चश्मा है, जिसका पानी पीने की हर मुसलमान आरज़ू रखता है। शायर कहते हैं कि उन्हें उस चश्मे की कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि उनके लब तो सिर्फ़ अपने महबूब के दीदार के शरबत के प्यासे हैं। यहाँ दीदार महबूब के चेहरे की ज़ियारत है। जैसे शायर रूहानी तस्कीन और लज्जत से तशबीह दे रहे हैं। ये शेर दुनियावी और उखरवी नेमतों से बेपरवाह होकर सिर्फ़ महबूब की दीद की तमन्ना करने वाले आशिक की कैफियत को बयान करता है। अगला है कि आक़िबत क्या होवेगा मालूम नहीं, दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का। इस शेर में शायर अपनी बेखबरी और बेचैनी का इजहार करते हैं। आक़िबत से मुराद अंजाम है, मुस्तक़बिल है। शायर कहते हैं कि उन्हें अपने मुस्तक़बिल के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है, क्योंकि उनका दिल तो अपने महबूब के इश्क में मुब्तला हो चुका है। जब दिल किसी के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है तो आशिक दुनिया वो माफ़िहा से बेखबर हो जाता है, उसे अपने अंजाम की भी परवाह नहीं रहती। ये शेर इश्क की बेखुदी और मुस्तक़बिल की फ़िक्र से बेनियाज़ी को ज़ाहिर करता है। क्या कहे तारीफ़ दिल है बेनज़ीर, हर्फ हर्फ उस मखज़ने असरार का। इस शेर में शायर अपने महबूब के दिल की बेमिसाली और उसके हुस्न व जमाल की तारीफ़ में अपनी आजज़ी का इजहार करते हैं। बेनज़ीर जिसका कोई मिसल ना हो, और मखज़न असरार यानी राज़ों का ख़जाना। शायर कहते हैं कि उनका दिल इतना बेमिसाल अनगणित राज़ों का ख़जाना है कि उसकी तारीफ़ करना मुमकिन नहीं। उसके हर हर्फ में एक नया राज और एक नई कशिश पनाह है। यह शेर महबूब के हुस्न व जमाल की गहराई और उसकी लामहदूदियत को बयान करता है। गर हुआ है तालिबे आज़ादगी, बंद मत हो सुबह ओ जुन्नार का।
اس شعر میں شاعر ایک صوفیانہ پیغام دیتے ہیں اور ظاہری رسوم و قیدوں سے آزاد ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ آزادگی سے مراد روحانی آزادی اور صبح یعنی کہ تسبیح مسلمانوں کی عبادت کا ذریعہ۔ صبح جو ہوتا ہے یہ آپ کو تسبیح کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کا عبادت کا ذریعہ ہے، اور زنار جو کہ ہندوؤں کا مقدس دھاگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم حقیقی آزادی کے طلب ہو تو صرف ظاہری عبادات اور مذہبی رسوم کی بندھنوں میں مت پڑو۔ اس شعر میں مذہب کی ظاہری پابندیوں سے زیادہ باطنی خلوص اور روحانیت پر زور دیا گیا ہے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدائے بیدار کا۔ اس شعر میں شاعر بیدار دل اور صاحب بصیرت شخص کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہیں۔ مسند گل یعنی کہ پھولوں کا تخت اور منزل شبنم کی جگہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو آنکھیں بیدار ہوں اور جن میں بصیرت ہو ان کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ پھولوں کا تخت بھی ان کے لیے شبنم کی منزل کی طرح حقیر ہے۔ یعنی بیدار دل والے دنیاوی عیش و عشرت اور ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور ان کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے۔ یہ شعر روحانی بیداری اور باطنی بصیرت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آخری شعر ہے مقطع کا کہ اے ولی ہونا سریجن پر نثار، مدعا ہے چشمہ گوہر بار کا۔ اس شعر میں شاعر اپنا تخلص ولی استعمال کرتے ہوئے اپنے محبوب پر اپنی قیمتی جان نثار کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ سریجن یعنی جان اور چشم گوہر بار کا یعنی کہ گوہر بار یعنی موتی برسانے والی آنکھیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ولی، ان کی موتی برسانے والی آنکھوں کا اصل مقصد تو اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کرنا ہے۔ یہ شعر عشق کی انتہا اور محبوب پر سب کچھ فدا کرنے کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل ولی دکنی کے کلام کی بہترین مثال ہے، جس میں عشق، تصوف اور زندگی کے گہرے معنی کو سادہ اور دلنشین زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر شعر اپنی جگہ پر ایک مکمل خیال پیش کرتا ہے اور قاری کو ایک خاص کیفیت سے روشناس کرتا ہے۔ اب آئیے ان کی دوسری غزل جس کا ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ غزل ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ غربت اور تنگ دستی انسان کی زندگی کی تمام تر رونق اور خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ جب انسان مفلس ہو جاتا ہے یعنی غریب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بے رنگ بے کیف ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ مفلسی مرد کی عزت اور وقار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ معاشرے میں اس کی کوئی قدر نہیں رہتی اور لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا مفلسی ایک ایسی بلا ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبصورتی اور قدر و قیمت کو مٹا دیتی ہے۔ دوسرا ہے کہ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیعت، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیعت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کی پریشانی اور بے ترتیبی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بے چینی اور اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے محبوب کی زلفیں بکھری ہوئی اور بے قرار ہوتی ہے تو انہیں کسی قسم کی سکون اور جمیعت خاطر حاصل نہیں ہو پاتی۔ محبوب کی زلفوں کی یہ بے قراری گویا شاعر کے دل کی بے قراری کا عکس ہے۔ وہ محبوب کی ہر کیفیت کو اپنی روح پر محسوس کرتے ہیں۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ اس
شعر میں شاعر اپنے محبوب کی شوخ اور مستانی نظروں کی تاثیر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر صبح کی تیکھی اور نشیلی نظر گویا ایک شراب کی مانند ہے جو ان کی آنکھوں کے خمار اور سرور کو چھین لیتی ہے۔ محبوب کی نظروں کی یہ تیزی شاعر کو بے خود اور بے قرار کر دیتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں جو ایک مستی اور سرشاری تھی وہ جاتی رہتی ہے۔ اگلا ہے کہ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے ملاقات ترک نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دے تو ان کے محبوب کی دلبری اور دلربائی ختم ہو جائے گی۔ محبوب کی خوبصورتی اور دلکشی اسی میں ہے کہ کوئی ان کا چاہنے والا موجود ہو، ان پر فریفتہ ہو۔ شاعر کا ملنا گویا محبوب کی دلبری کو قائم رکھتا ہے۔ آخر شعر ہے مقطع کا، اے ولی آب اس پری روح کی، مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ اور اس شعر میں یعنی شاعر اپنے آخری شعر میں اپنے محبوب کے چہرے کی چمک اور تابانی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس پری چہرے کی آب و تاب اور حسن و جمال ان کے دل سے تمام غم و غبار اور کدورت کو دور کر دیتا ہے۔ محبوب کے چہرے کی روشنی ایسی ہے کہ وہ شاعر کے باطن کو صاف اور منور کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر ان اشعار میں ولی دکنی نے مختلف مضامین کی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے مفلسی کی تباہ کاری، محبوب کی زلفوں کی بے قراری سے اپنی بے چینی، محبوب کی نظروں کی مستی اور اس کے اثرات، محبوب سے ملنے کی اہمیت اور اس کے چہرے کی دلکشی اور دل نشین انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کی روانی اور سادگی پائی جاتی ہے جو قاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔